آج کی واردات کا آغاز ہم حقیقت پر مبنی ایک ایسی جرم کہانی سے کریں گے جو کہ نہ صرف والدین کے لیے ایک نصیحت آموز واقعہ ہے بلکہ ملک کے بڑے بڑے میڈیا گروپس کے لیے بھی گریبان میں جھانکنے کا ایک سنہری موقع۔ ہوا کچھ یوں کہ عید سے چند روز قبل کھڑیاں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے محسن نامی 4 بچوں کے باپ نے اپنے 4 بچوں کو گہری نہر میں پھینک دیا اور آج تک ان 4 معصوم بچوں میں سے ایک کی بھی ڈیڈ باڈی سامنے نہیں آئی۔ کیا ہے یہ ماجرا اور کیسے ہوئی یہ واردات؟ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ خبریں نشر ہوئیں تو اس دل دہلا دینے والی واردات نے ہماری تحقیقاتی ٹیم کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ یہ ایک ایسی انوکھی واردات تھی جس کے 4 مقتولین میں سے سب سے چھوٹی شیرخوار اور سب سے بڑا بھی نابالغ۔ قتل کی اس واردات کی مدعیہ بچوں کی ماں ہے تو ملزم ان کا باپ۔ غربت کی وجہ سے اس نے نہیں کیا جی سب کچھ، یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے، اگر غربت ہوتی تو یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن نہیں۔ جہاں تک ملک کے نیوز میڈیا کی بات ہے تو سب کی ہیڈ لائنز چیخ چیخ کر ملزم محسن کی غربت اور بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہ بنا پانے کو ہی بچوں کے قتل کی وجہ بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ ملزم تو عید سے 1 ہفتہ قبل ہی اپنے 4 بچوں کے کپڑے خرید چکا تھا، ایک بھی نہیں، سب کے لیے 2 سوٹ۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ لوگوں کے پاس ایک کپڑا تھا لیکن اس نے بچوں کے لیے 3 کپڑے لیے ہوئے ہیں۔ اگر محسن نے غربت کے ہاتھوں اپنے بچوں کو نہیں ڈبویا تو پھر اس واردات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی کھوج میں ہماری ٹیم نے جائے واردات پر پہنچ کر شواہد اور ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے تو ہر قدم پر سنسنی خیز انکشافات سامنے آنے لگے۔ ان کا میاں بیوی کا آپس کا معاملہ تھا، گھریلو جھگڑا تھا آپس میں ان کا۔ انہاں دی لڑائی نہیں سی مکدی ہے، نکی لڑائی نکی ہن وچ دا بیان دین دسن پھر بچیاں دا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ 2 جیاں دا مسئلہ وا۔ کھڑیاں والا فیصل آباد کا نواحی قصبہ ہے۔ یہاں کی اکثریت کا روزگار یا تو کھیتی باڑی ہے یا پھر محنت مزدوری۔ محسن اپنے بدقسمت خاندان سمیت اسی قصبے کے چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 4 بچوں سمیت ایک کمرے کے اس گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی یہ شادی رشتہ داروں میں تھی اور وہ بھی پسند کی۔ بچوں کے ساتھ ایسا تعلق تھا تو اخیر بہت پیار کرتا تھا بچوں کے ساتھ۔ 35,000 سیلری سی، ٹھیک ٹھاک گھر چلنے نظام تھے سامنے، گھر سارا ہر چیز۔ ملزم نے یہ گھر بھی خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنی حیثیت کے حساب سے ضرورت سہولت کی ہر چیز مہیا کی۔ وہ اپنے بچوں پر جان چھڑکتا تھا جبکہ بیوی سے بھی اس کی محبت محلے داروں اور رشتہ داروں کے لیے مثالی تھی۔ سمجھ نہیں لگی ہے، سمجھو بڑی گل ہو گئی، بچے نہ انہاں کتے محبت سی نہ پیار سے کوئی حساب ہی نہیں سی آگا۔ اچانک دونوں میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ بات بڑھی تو محسن نے اپنی بیوی کے منا نامی بھائی کو فون کر کے گھر بلا لیا، مگر اس کی یہ کوشش بھی بے سود چلی گئی۔ جھگڑا قابو سے باہر ہونے لگا تو منا اپنی بہن کو اپنے گھر فاروق آباد لے گیا اور بچے باپ کے پاس ہی چھوڑ دیے۔ جھگڑا ہوا اس کی بنا پر اس نے اس کے بھائی کو فون کیا، اپنی بیوی کے بھائی کو فون کیا، وہ آیا، وہ اس کے ساتھ اس کی بہن آئی، وہ آیا، اس کو لے کے چلے گئے۔ جدوں کہ ساڈی آپس لڑائی ہوئی، لڑائی انہاں نے مینوں غصے نال گھروں کڈ دتا، دی وجہ تو میں بھی گھر چلی گئی، انہیں بچیاں نال اس طرح کیتا۔ گھر والوں کے سمجھانے پر 2 روز بعد محسن نے ایک بار پھر اپنے برادر نسبتی سے رابطہ کیا اور بیوی کو گھر لے آیا۔ قریب ہی رہائش پذیر محسن کی والدہ اور دیگر اہل خانہ کو بھی کافی حد تک تسلی ہو گئی کہ یہ پیچیدہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ پھر اچانک اگلی دوپہر ہی سمینہ ایک بار پھر سے اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میاں بیوی کے درمیان پھر سے کیا ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ محسن اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا اور اپنی بیوی سے بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے ہی بچوں کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی شام اس نے اپنی بائک نکالی، اپنی 1.5 سالہ بیٹی عروہ، 3 سالہ آمنہ اور سب سے بڑی بیٹی حوریہ کو
बाइक की टैंकी पर बिठाया और इसके साथ साथ उसने अपने 7 साला इकलौते बेटे को भी अपने साथ लिया और निकल पड़ा। अभी वो गली से निकल ही रहा था कि मोहसिन की वालिदा ने उसे जाते देखा। बच्चों को ले जाते देखकर मुलजिम की वालिदा को खदशा महसूस हुआ और उसने अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी की, मगर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। उनको बच्चों को बिठाया और लेके जा रहा था, तो अम्मी ने पीछे से बात की कि मोहसिन कहाँ जा रहे हो, ऐसे तो कितने चलना लैके बच्चों को, लेकिन उन्हें कोई गल नहीं सुनी थी। उन्हें कहा कि अम्मी ने कहा कि शायद कितने लैके चलना होना वा इन्हों। मोहसिन बच्चों को लेकर उसी रास्ते पर ही निकल पड़ा जो उसके ससुराल यानी फारूकाबाद जाता था। रास्ते में भिक्की शेखुपुरा के करीब एक बड़ी नहर को देखकर वो वहीं रुक गया और उसी नहर में अपने बच्चों को फेंकने का इरादा किया। बस बीवी से लड़ा था, इस वजह से गुस्से में आ गया, कोई पता नहीं चला कि क्या कर रहा। भिक्की नहर भिक्की नहर एक ऐसी नहर है जिसकी गहराई और बिफरी लहरों के बारे में बहुत सी कहानियां जुबान ज़दे आम हैं। देखने में भी ये ऐसी ही खतरनाक नजर आती है कि अच्छा खासा तैराक भी खौफ खा जाए। यानी यहाँ बच्चे फेंकने का मतलब उनकी यकीनी मौत था। इन्हें मैं कहा मोहसिन बच्चे कितने है, की गल बात है। इन्हें मैंने कहना कि मैं बच्चे मार थे, बच्चे मैं भिक्की नहर च सुट के मैं मार थे। मैं यकीन ना करा, मैं कहा इदा हो नहीं सकता। मुलजिम मोहसिन ने तारीकी में इस होटल के करीब अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। होटल उस वक्त बंद हो चुका था। वो बच्चों को पानी दिखाने के बहाने नीचे ले गया। जंगले की खाली जगह के करीब उसने बच्चों को किनारे पर खड़ा किया। फिर उसने सबसे पहले गोद में मौजूद छोटी बेटी उर्वा को जोर से पानी की तरफ उछाल दिया। ये देखकर बच्चे खौफजदा हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उसने बाकी दोनों बेटियों को भी एक साथ पानी में धक्का दे दिया। जब इसने पहले उनको फेंका तो बेटे ने कहा, ये बाबा ये क्या कर रहे हो आप, ये क्यों मार रहे हो इनको, क्यों फेंक रहे हो। उसने उसको पकड़ के उसको भी धक्का दे दिया। तो ये तो नहर इतनी तेज चलती है कि 1 मिनट में वो गायब हो गया। ये कहता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा गुनाह किया, अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मार दिया, अपना घर तबाह कर लिया, सारा कुछ खत्म कर दिया। बच्चों को नहर बुर्द करने के बाद मुलजिम खामोशी से घर वापस आ गया। बच्चों के साथ वापस न आने पर घर वालों के सवालात का कोई जवाब दिए बगैर वो गायब हो गया। दादी का ख्याल था कि वो बच्चों को भी माँ के पास छोड़ आया है। थोड़ा वक्त गुजरा तो माँ को भी बच्चों के गायब होने की इत्तला मिल गई। बच्चों के गायब हो जाने के बाद माँ ने मोहसिन से फोन पर राब्ता किया और 12 कोशिशों के बाद उसने ये जाना कि बाप ने बच्चों को नहर बुर्द कर दिया था। उसने मोहसिन के भाई एहसन से राब्ता किया, लेकिन तब तक मोहसिन फरार हो चुका था और अब उस बदकिस्मत माँ के पास पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बसत तलाश जब बच्चों का सुराग ना मिला तो मुलजिम के भाई एहसन ने अपनी भाभी के साथ मिलकर मोहसिन को काबू करने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मुलजिम अपनी बीवी की कॉल सुन रहा था। कॉल का कहना मैंने भाई खुद कल पता चलिया ने क्या कि मैं जिस दिन चली गई सी उसे दिन ही मैं ना भिक्की नहर पे जाके उन्होंने छोड़ दिता सी 4 बच्चों। सो बीवी के कहने पर वो मुलाकात के लिए मकामी बाजार में आया। भाई से मिलने पर भी वो काफी देर तक झूठ बोलता रहा और फिर अचानक सच उसकी जुबान से जारी हुआ। मेरे साथ फोन पे राब्ता था, मेरे जरिए फिर उनको करवाया। इन्हें कहा कि इदा इदा फलानी जगह ते है, मोहसिन आ रहा, उन्हें मैंने इदा इदा गल कही, असीं लैके चला गया। मैं उत्थे कोल फिर जाके मोहसिन मैं फड़ लिया। बुरी हालत दे विच ही नक चों खून निकलन दिया सी, कन्ना जो पैरां दी जुत्ती नहीं हैगी। जदों इन्हें मैं फड़िया, फिर फड़ के जदों इन्हें इतराफ कर लिया कि मैं बच्चे मारते, मैं उसे टाइम मैं पुलिस नूं इतला दी। मैं कहा भाई ये लै जाओ। तमाम हकायक, पुलिस की तफ्तीश, शवाहिद, ऐनी शाहिदीन और मुजरिम का इकरार जुर्म ये तो तय कर देता है कि मोहसिन ने अपने बच्चों को नहर में फेंक कर मार डाला, मगर वजह अनाद कुछ साफ नहीं हो पा रही। फिर अचानक मुदैया के मोबाइल फोन ने सारी हकीकत खोल दी। ये भी सुनी आंदे मैं मोबाइल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੰਦੀ नहीं सी ਹੈਗੀ। ये जो मोहसिन नाम का आदमी है, इसका अपनी बीवी के किरदार पे शक है और इसकी बीवी जो ऐसे डरते डरते चली गई
یہ اس کو لینے کے لیے گیا, وہاں سے دوبارہ کافی لڑائی ہوئی ہے جس سے یہ دل برداشت ہو گیا, اور اس نے واپس آ کے اپنے چاروں بچوں کو موٹر سائیکل پہ اٹھایا اور کھڈے والا کا رہنے والا ہے, وہاں سے اٹھا کے یہ بچے لے آئے بچی نہر پہ. اس کی بیوی خاموش ہے, وہ نہیں کوئی موقع پہ نہیں دی, وہ بس ہو رہی جائے اور کہتی ہے اس نے مجھ پہ الزام لگایا میں ایسی عورت نہیں. تحقیقات کے مطابق محسن نے لو میرج کی تھی. کچھ عرصہ قبل ہی اسے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا کہ وہ فون پر کسی سے رابطے میں رہتی تھی. میکے جاتی تھی تو بھی اس کی مشکوک سرگرمیوں سے اس کے شوہر کو چڑ ہوتی. جس روز وہ آخری بار گھر چھوڑ کے گئی تھی اسی روز جھگڑے کے دوران محسن نے بیوی کا فون چھین لیا. فون میں اس کی بیوی کے قابل اعتراض پیغامات اور تصویریں بھی تھیں اور یہ غلیظ تبادلہ سالی اور بہنوئی کے درمیان تھا جو محسن کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا. ویسے ہی دیکھے میرے سالوں نے کیے تھے, تعلق تھا انہیں آپ تصویریں اس کو سینڈ کی تھی. دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ اس کی بیوی اور اس کے بہنوئی میں ان کی شادی سے پہلے سے تعلقات استوار تھے. یعنی ملزم نے بچوں کا قتل صرف اس لیے کیا کہ اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ بچے اس کی اولاد نہیں تھے. لو میرج کے بعد پارٹنر کی بے وفائی کو قبول کرنا کافی مشکل ہے, لیکن جب ثبوت اور حقائق خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے جائیں تو جھٹلانا بھی ناممکن ہے. لیکن کیا کسی بے وفا کو سزا دینے کے لیے اس کے معصوم اور بے گناہ بچوں کا قتل کرنا جائز ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ معاشرے کی یہ کیسی تصویر ہے؟ اس خوفناک داستان اور اس واردات پر تجزیے کے لیے ہم نے اپنے پینل پر شامل کر رکھا ہے ملک کے مایہ ناز تجزیہ نگار آفتاب اقبال صاحب کو. جی سر, آپ نے دیکھی یہ کہانی, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی اندوناک واقعہ ہے, انتہائی پرسوز واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور سچی بات ہے کہ ایسے واقعے پر تو کھل کے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. اور اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیا جو خام خواہ کا ہیو اینڈ کرائے شور مچانا شروع کر دیتا ہے. ہماری میڈیا کے بارے میں بڑی شاندار بات حنیف رامے صاحب کر گئے ہیں کہ ادھر ہلکی سی کوئی بھنک پڑی کان میں تو فٹافٹ 4 کالمی خبر جو ہے نا کاتا اور لے دوڑی, اسی کو وہ کہا کرتے تھے. یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ خبر ایسی نہیں تھی جیسی پریزنٹ کی گئی, یعنی غربت کے ہاتھوں تنگ بندہ اس نے بچوں کو اٹھا کے نہر میں پھینک دیا. اس سے خام خواہ کا ایک پیتھوس کریٹ ہوتا ہے اور صرف اس کی شیلف ویلیو بڑھتی ہے کہ نیوز بڑی اہم ہے. نیوز بذات خود بڑی اہم ہے کہ 4 انسانوں کا قتل کیا گیا, اور کس نے کیا؟ جو مبینہ طور پر باپ ہے, نہیں بھی ہے تب بھی اس نے جو کیا بہت برا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہے. سر کیا کہتے ہیں, ایسے ملزم کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ یہ تو خیر اس نے ایک بہت 3rd کلاس انتقام لیا اپنی بیوی سے. اسے پتا ہوگا نا کہ اس کی بچوں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے اور یہ بچوں پہ بہت فریفتہ ہے, جبکہ یہ میرے بچے نہیں, یہ دوسرے آدمی کے بچے ہیں, تو کیوں نہ اس کو سزا دی جائے. اس نے اپنی دنیا بھی خراب کی, اپنی عاقبت بھی خراب کی, 4 انسانوں کا خون کیا صرف اور صرف اس عورت کو دکھ دینے کے لیے, غم دینے کے لیے. یہ سوچنا چاہیے تھا تمہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی اس کا افیئر کہیں اور تھا. تمہارے اپنے مسائل کیا تھے, تمہارے اپنے پرابلمز کیا تھے, تم نے اس کے اوپر کبھی غور کیا؟ اور کس قدر خوبصورت تمہارے پاس رستہ تھا. چپ کر کے سائڈ پہ نکل جاتے, کہتے بی بی تم جہاں رہنا چاہتی ہو رہو, تمہاری بڑی مہربانی, میں تم سے تنگ آ چکا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اسٹریٹ اوے اس کو پہلی طلاق دیتا اور اپنا سلسلہ الگ کر لیتا. یہ جو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نا سارا کچھ, یہ جو اوتھیلو بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا انجام بڑا دردناک ہے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ آفتاب اقبال صاحب. ناظرین یاد رکھیے گا کہ جرم تو مجرم کرتا ہے, لیکن اس میں سبق ہم سب کے لیے ہے. اسی کے ساتھ میں اکاشا گل آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.